بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله أبو يحيى نسيم الله مسعود. کتاب النحو الواضح مشہور معروف عمدہ بہترین کتاب ہے عربی گرامر کی، اور اس میں سے آج ہمارا سبق الاسم الموصول اسم موصول کا ہے۔ کئی دنوں سے ہم معارف کو پڑھ رہے ہیں، ان انواع کو کہ جو معرفے کی انواع ہے اسم معرفے کی، تو ان میں سے ایک اسم موصول بھی ہے۔ اسم موصول وہ اسم معرفہ ہے کہ جس سے اس کا تعین جس کا تعین اور اس کا جو تحدید ہے وہ واضح ہو جاتا ہے اس کے بعد والے جملے کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو جملہ آتا ہے جس کو صلہ کہتے ہیں، اس جملے کی وجہ سے اس اسم موصول سے جو مراد ہے اور جو مقصود ہے وہ متعین ہو جاتا ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا اس اسم موصول سے متعلق ہے۔ جیسے غلبت الذی، میں غالب ہوا اس پر، غلبت الذی، میں غالب ہوا اس پر۔ تو اگر اتنی بات کہہ دے کوئی تو بات واضح نہیں ہے، لیکن الذی کے بعد غلبنی، الذی اسم موصول ہے، اس کے بعد جو جملہ ہے غلبنی یہ صلہ ہے، اس سے یہ بات پوری واضح ہو جاتی ہے کہ غلبت الذی غلبنی، میں اس شخص پر غالب آیا جو مجھ پر غالب ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو الذی اسم موصول ہے اور غلبنی یہ جملہ صلہ ہے، اور اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہے جو عائد ہے الذی کی طرف، اور یہ ضروری ہے کہ ہر صلے کے اندر ایک ضمیر ہو جو راجع ہو موصول کی طرف۔ تو غلبت الذی غلبنی، میں غالب ہوا اس پر کہ جو مجھ پر غالب ہوا۔ سافرت التی کانت معنا، سافر تھی التی کانت عندنا، سافرت التی کانت عندنا عفوا، سافرت سفر کیا، کس نے سفر کیا؟ التی اس نے، کانت عندنا کہ جو ہمارے پاس تھی۔ تو کانت یہ جملہ صلہ ہے، اور اس صلے کے اندر ایک ضمیر ہے جو عائد ہے التی کی طرف۔ حضر اللذان کانا مسافرین، دونوں وہ شخص آ گئے جو مسافر تھے۔ جاءت اللتان تسکنان امامنا، وہ دونوں عورتیں آئیں کہ جو ہمارے گھر کے سامنے رہتی ہیں۔ احب الذین علمونی، مجھے محبت ہے ان لوگوں سے جنہوں نے مجھے سکھایا۔ رأیت اللاتی یشتغلن فی المصنع، میں نے ان عورتوں کو بھی دیکھا کہ جو کمپنی میں کام کرتی ہیں۔ احسن الی من احسن الیک، اچھائی کرو اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ اچھائی کرے۔ لا تأکل ما لا تستطیع ہضمہ، اس چیز کو کھاؤ ہی نہیں جس کو ہضم کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہو۔ یکفینا ان نستوفی البحث فی مثال واحد، ہمیں کافی ہے کہ ہم اس بحث کو ایک ہی مثال کے اندر پورا کر لیں۔ لنفہم منہ بقیۃ الامثلہ، تاکہ اس ایک مثال سے ہم باقی مثالوں کو بھی سمجھ سکیں۔ خذ المثال الاول، پہلے والی ہی مثال کو لے لو۔ غلبت الذی غلبنی، تجد ان کلمۃ الذی، یہ جو الذی کلمہ ہے اس کو آپ پاؤ گے اسم، یہ اسم ہے۔ اذا اخذ وحدہ لا یظہر منہ المقصود بہ، جب اس کو اکیلے لے لیا جاتا ہے تو اسے مقصود واضح نہیں ہوتا، ظاہر نہیں ہوتا۔ ولیکن الجملۃ التی بعدہا، لیکن وہ جملہ کی جو اس کے بعد ہے، وہی غلبنی، جو کہ غلبہ نہیں ہے، تعینہ، وہ اس کی تعین کرتی ہے للسامع، سامع کے لیے۔ فکلمۃ الذی معرفۃ، یہ جو الذی کلمہ ہے یہ معرفہ ہے، بشرط ان توصل بجملۃ تالیۃ لہا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ملا لیا جائے اس جملے کے ساتھ کہ جو اس کے بعد والا ہے، اور وہ جملہ توضح المراد منہا، جس سے مراد جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ توضح المراد منہا یا توضح المراد منہا، کہ جو توضیح کرتی ہے اس سے مراد کی، کہ اس کی مراد کیا ہے۔ تو اگر صرف جو ہے وہ الذی کو لے لیا جائے تب تو اس سے مقصود سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اس کے بعد والا جملہ وہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ہو، اور اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہو جو اس اسم موصول کی طرف عائد اور راجع ہوں۔ وَلِذَلِكَ تُسَمَّى كَلِمَةُ الَّذِي اسْمًا مَوْصُولًا، اس وجہ سے یہ جو کلمہ ہے الذی، اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ وَتُسَمَّى الْجُمْلَةَ الْمُوضَّحَةَ لِمَعْنَاهُ صِلَةً، اور وہ جملہ کہ جو اس کے معنی کو واضح کرنے والا ہے اس کو صلہ کہتے ہیں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الصِّلَةَ فِي مِثَالِنَا، جب آپ نے ہماری اس مثال میں کہ غلبت الذی غلبنی، تو غلبنی اس جملے کے اندر جب آپ نے غور کیا صلے میں، رأیت انہا تشتمل علی ضمیر مستتر،
آپ نے دیکھا کہ وہ مشتمل ہے ایک ضمیر مستتر پر یعود علی اسم موصول کی جو راجع ہے اسم موصول کی طرف، ولذلك يسمى هذا الضمیر عائدا، اس وجہ سے اس ضمیر کو عائد کہتے ہیں، اس کو عام طور پر ضمیر نہیں کہتے بلکہ عائد کہتے ہیں۔ وَإِذَا بَحَثْتَ فِي الْكَلِمَاتِ الَّتِي فِي الْأَمْثِلَةِ الْبَاقِيَةِ، اور جب آپ نے غور کیا ان کلمات میں کہ جو باقی مثالوں میں ہیں، کون کون سے کلمے ہیں؟ اللتی، اللذان، اللتان، الذین، اللاتی، اور من اور ما۔ وصلت الى انها معارف، آپ اس تک تو پہنچ جائیں گے کہ یہ معارف ہے۔ وانه لا يتم تعریفها الا بالجمل المتصله بها، اور یہ بھی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا معرفہ ہونا یا اس کا تعریف وہ تام نہیں بنتا مگر ان جملوں کے ساتھ کہ جو جن کے ساتھ یہ متصل ہے یا جو ان کے ساتھ متصل ہے۔ فهي لذلك اسماء موصولہ، یہ سب اس وجہ سے اسماء موصولہ ہے کہ ان کو دوسروں کے ساتھ جوڑا جائے تب یہ وہ اپنا واضح کر دے گا۔ وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْأَمْثِلَةِ مَرَّةً أُخْرَى، اور جب آپ نے رجوع کیا مثالوں کی طرف ایک بار پھر، ادرکت بسہولۃ، آپ نے سہولت کے ساتھ یہ پا لیا، جان لیا، ان الاسماء الموصولہ بعضها يكون للمذکر، کہ اسماء موصولہ بعض مذکر کے لیے ہے، وبعضها للمؤنث، اور بعض مؤنث کے لیے ہے، مؤنثہ کے لیے، اور بعض مثنیٰ کے لیے ہے، بنوعی ہے، دونوں نوعوں میں، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے مثنیٰ کے لیے۔ وللجمع بنوعی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جمع کے لیے ہیں بنوعی ہے، دونوں نوعوں میں، جمع مذکر کے لیے بھی اور جمع مؤنث کے لیے بھی۔ ورأیت ان الموصولین، اور آپ نے دیکھا کہ موصولین جو ہے من اور ما، صالحان لکل حال من الاحوال السابقہ، گزشتہ احوال میں سے ہر ایک حال کے لیے وہ صالح ہے، اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بس صرف اتنی بات ہے کہ من جو ہے تدل علی العقلاء، یا عقلاء پر دلالت کرتا ہے، اور ما تدل علی غیر العقلاء، ما جو ہے وہ دلالت کرتا ہے غیر عقلاء پر۔ آج کے سبق کے قواعد کیا ہے؟ الاسم الموصول، اسم موصول، اسم معرفۃ، وہ اسم معرفہ ہے، یتعین المقصود منہ، کہ اس سے مقصود واضح ہو جاتا ہے، متعین ہو جاتا ہے، بجملۃ بعدہ، اس کے بعد والے جملے کے ذریعے سے، تسمى صلۃ، کہ جس کو صلہ کہا جاتا ہے۔ یجب ان تشتمل الصلۃ علی ضمیر، یہ بھی ضروری ہے کہ صلہ جو ہے وہ مشتمل ہو ایک ضمیر پر، یعود علی الموصول، جو موصول کی طرف لوٹتا ہو، یسمى عائدا، جس کو عائد کہا جاتا ہے۔ الاسماء الموصولۃ ہی، اسماء موصولہ کون کون سے ہیں؟ الذی، مفرد مذکر کے لیے، اللتی، مفردہ مؤنثہ کے لیے، اللذان، مثنی مذکر کے لیے، اللتان، مثنی مؤنث کے لیے، الذین، جماعت الذکور کے لیے، اللاتی، جماعت الاناث کے لیے، انہیں عورتوں کی جو جماعت ہوتی ہے مؤنثات کی، اور من یہ عاقل کے لیے ہے مطلقاً، اور ما یہ غیر عاقل کے لیے ہے مطلقاً۔ تمرینات: بین فی العبارات الآتیہ، آنے والی عبارات میں بیان کر دو، کل اسم موصول وصلتہ، ہر اسم موصول اور اس کا صلہ، والعائد الذی اشتملت علیہ کل صلہ، اور اس عائد کو بھی بیان کر دو کہ جس پر مشتمل ہے ہر صلہ۔ ان الذی یحب وطنہ هو من یبذل جہدہ فیما یرفع قدر امته التي ينتسب الیہا، فالصناع الذین یتقنون اعمالهم یخدمون وطنهم، والنساء اللاتي يربين أبناءهن على الفضيلة يرفعن شأن وطنهن، والتلاميذ الذين يجدون في دروسهم يبنون مجد أمتهم۔ ضع صلة مناسبة لكل اسم موصول في الجمل الآتية، آنے والے جملوں میں ہر اسم موصول کے لیے ایک مناسب صلہ لگا لو۔ ضع كل كلمة من الكلمات الآتية منعوتة باسم موصول في جملة مفيدة، آنے والے کلمات میں سے ہر کلمے کو موصوف بناؤ اسم موصول کے ساتھ جملے مفیدے میں۔ کون جمل فعلیہ، جملے فعلیہ بناؤ، تشتمل کل واحدۃ منها علی اسم موصول، کہ ان میں سے ہر ایک مشتمل ہو اسم موصول پر، وانتخب له صلۃ تناسبه من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں اس کے لیے ایک مناسب صلہ بھی انتخاب کر لو۔ ینبخ طول اللیل، یجمعن الصدقات، اور یجمعن الصدقات، تستذکر دروسہن، اس طرح سے جملے۔ کون ثلاث جمل فعلیہ، تین جملے فعلیہ بناؤ کہ ان میں فاعل جو ہے ہر ایک میں اسم موصول ہو، تین جملے فعلیہ بناؤ کہ ان میں مفعول بہ ہر ایک میں اسم موصول ہو، تین جملے اسمیہ بناؤ کہ مبتدا ہر ایک میں اسم موصول ہو، تین جملے بناؤ کہ ان میں اسم کانا کا اسم موصول ہو۔ تمرین فی الانشاء، انشاء میں تمرین: خاطب بالجملۃ الآتیہ غیر الواحد، واحد کے علاوہ کو مخاطب کر دو آنے والے جملے سے۔ انت الذی یحسن التعبیر، تو آپ کہو گے کہ انتم اللذان یحسنان التعبیر۔
انتم الذین یحسنون التعبیر، اس طرح. تمرین فی الاعراب. نموذج: جاء اللذان غابا. جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح، اللذان فاعل مبنی علی الالف في محل رفع، اور غابا فعل ماضی والالف ضمیر فاعل مبنی علی السکون في محل رفع، والجملہ صلہ. عارف الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کی ترکیب کرو. ودعت اللذین زارتا منزلنا، میں نے ان دونوں عورتوں کو رخصت کیا جو ہمارے گھر آئی تھی. الذی یعلمنا مخلص، جو ہمیں سکھاتا ہے وہ مخلص ہے، اللہ ہمیں بھی مخلص بنا دے. ان التی تتصدق محبوبہ، وہ عورت کی جو صدقہ کرتی ہے وہ محبوبہ ہے، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں. رأیت الذین فازوا، میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو کامیاب ہوئے. یہ اجابات و تمارین اس کتاب کے اندر موجود ہیں، صفحہ نمبر 355 پر 45 پر.